جن لوگوں نے مشتاق احمد یوسفی کو صرف پڑھا ہے وہ انہیں فقط ایک اعلیٰ مزاح نگار سمجھتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے یوسفی کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھا بھی ہے وہ انہیں ایک اعلیٰ درجے کا دانشور بھی مانتے ہیں۔ تو آئیے ہم آپ کو یوسفی کے کچھ دلچسپ مزاحیہ اور دانش بھرے اقوال سناتے ہیں۔ یہ اس سلسلے کا دوسرا ویڈیو ہے۔ مسلمان لڑکے حساب میں فیل ہونے کو اپنے مسلمان ہونے کی آسمانی دلیل سمجھتے ہیں۔ اپنے ہاں جو لڑکے پڑھائی میں پھسڈی ہوتے ہیں وہ فوج میں چلے جاتے ہیں، اور جو فوج کے لیے میڈیکلی انفٹ ہوتے ہیں وہ کالجوں میں پروفیسر بن جاتے ہیں۔ گالی، گنتی، سرگوشی اور گندا لطیفہ تو اپنی مادری زبان ہی میں مزہ دیتا ہے۔ پشتو منت و زاری اور فریاد و فغاں کی زبان نہیں، نر آدمی کی للکار ہے۔ ہارا ہوا مرغا کھانے سے آدمی اتنا ہی بودا ہو جاتا ہے کہ اسے حکومت کی ہر بات بھی درست لگنے لگتی ہے۔ پرندوں، چھپکلیوں، مچھلیوں اور اردو الفاظ میں نر و مادہ کی تمیز کرنا انسان کے بس کا کام نہیں۔ اپنے ہم عمر بڈھوں سے محض ہاتھ ملانے سے آدمی کی زندگی 1 سال گھٹ جاتی ہے۔ آپ راشی، زانی اور شرابی کو ہمیشہ خوش اخلاق، ملنسار اور میٹھا پائیں گے۔ وہ نخوت، سخت گیری اور بد مزاجی افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ جوان لڑکی کی ایڑی میں بھی آنکھ ہوتی ہے، وہ چلتی ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ پیچھے کون کیسی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ دشمنی اور انتقام کے بغیر مرد کی زندگی بے مقصد، لا حاصل اور سہل ہو کر رہ جاتی ہے۔ جس آدمی کو جنگل کی خوشبو آتی اور بھاتی رہے وہ کبھی کسی کی غلامی اور محکومی قبول نہیں کرے گا۔ لفظوں کی جنگ میں فتح کسی بھی فریق کی ہو، شہید صرف سچائی ہوتی ہے۔ زندگی جو کچھ دکھاتی، سکھاتی اور پڑھاتی ہے وہ سیدھا دل پر رقم ہوتا ہے۔ ہم نے 52 گز گہرے ایسے کنویں بھی دیکھے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ سر کے بل کھڑے ہو جائیں تو 52 گز کا مینار بن جائیں گے۔ شیر، ہوائی جہاز، گولی، ٹرک اور پٹھان ریورس گیئر میں چل ہی نہیں سکتے۔ سچ بول کر ذلیل و خوار ہونے کی نسبت جھوٹ بول کر ذلیل و خوار ہونا بہتر ہے۔ آدمی کو کم از کم صبر تو آ جاتا ہے کہ کس بات کی سزا مل رہی ہے۔ شریف گھرانوں میں آئی دلہن اور جانور تو مر کر ہی نکلتے ہیں۔ جب شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پینے لگیں تو سمجھ لو کہ شیر کی نیت اور بکری کی عقل میں فطور ہے۔ جو شخص گھوڑے پر نہیں بیٹھتا وہ کبھی سیر چشم، غیور اور دلیر نہیں ہو سکتا۔ جس دن بچے کی جیب سے فضول چیزوں کے بجائے پیسے برآمد ہوں تو سمجھ لینا چاہیے کہ اب اسے بے فکری کی نیند کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ میں منافق نہیں، میں نے گناہ کو ہمیشہ گناہ سمجھ کر ہی کیا ہے۔ انسان واحد حیوان ہے جو اپنا زہر دل میں رکھتا ہے۔ بعض اوقات غریب کو مونچھ صرف اس لیے رکھنی پڑتی ہے کہ بوقت ضرورت نیچی کر کے جان کی امان پالے۔ یورپی فرنیچر صرف بیٹھنے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ ہم کسی ایسی چیز پر بیٹھتے بھی نہیں جس پر لیٹ نہ سکیں۔ مثال میں دری، گدیلے، قالین، جازم، چاندنی، چارپائی، کوچہ یار اور پہلوئے دلدار کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ میٹھا پان، ٹھمری اور ناول نابالغوں کے شغل ہے۔ داغ تو 2 ہی چیزوں پر جچتا ہے، دل اور جوانی۔ مرض کا نام معلوم ہو جائے تو تکلیف تو دور نہیں ہوتی، البتہ الجھن دور ہو جاتی ہے۔ ہر دکھ، ہر عذاب کے بعد زندگی آدمی پر اپنا ایک راز کھول دیتی ہے۔ ناکامی سے اتنی کوفت نہیں ہوتی جتنی بن مانگے مشوروں اور نصیحتوں سے ہوتی ہے۔
ذکر گناہ عمل گناہ سے کہیں زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ اچھا معلم ہونے کے لیے عالم ہونے کی شرط نہیں ہے۔ قبل از وقت مایوس ہو جانے میں ایک فائدہ یہ ہے کہ ناکامی اور صدمے کا ڈر پہلے ہی نکل جاتا ہے۔ مرد عاشقی صرف ایک مرتبہ کرتا ہے، دوسری مرتبہ عیاشی، اور اس کے بعد نری بدماشی ہوتی ہے۔ محاورے زبان کے بڑھے ہوئے ناخن ہوتے ہیں۔ پاکستان کی افواہوں کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ سچ نکلتی ہیں۔ جس گھر میں ایک دفعہ طبلہ یا گھنگرو بج گئے، اس گھر کے سامنے ایک نہ ایک دن دیوالے اور قرقی کا ڈھول بجنا لازمی ہے۔ وہ گھر اجڑے ہی اجڑے۔ جاڑے اور بڑھاپے کو جتنا محسوس کرو گے اتنا ہی لگتا چلا جائے گا۔ آم اگر پہلے ترش نہ ہو تو پھر میٹھا نہیں ہو سکتا۔